الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون۔ سورہ معارج کی ان آیات پر کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا انسان بہت جلد باز ہے، جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، فوراً چیخو پکار۔ لیکن فرمایا کچھ صفات اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس مضبوط تعلق کے بعد اس کی طبیعت میں جلد بازی نہیں رہتی، اسے صبر کی توفیق ملتی ہے۔ اچھا، یہ جلد بازی جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، ذرا اس کی آواز تیز کریں، میرا گلا تھوڑا سا سیٹ نہیں ہے، مجھے زیادہ چیخنا نہ پڑے، بولنا نہ پڑے۔ یہ سائنسی ایجادات اس لیے ہیں کہ اپنا بوجھ مشین پہ ڈالو، اگر مجھے ہی کو چیخنا پڑ رہا ہے تو پھر اس ایجاد کا فائدہ کیا ہے؟ اتنے سارے فتنے ہیں نا چاروں طرف سے، جب سوشل میڈیا کو دیکھا جائے نا، ٹک ٹاک کو، انسٹاگرام کو، یوٹیوب کو، اور پھر چلتے پھرتے دفتروں میں، جگہوں پہ مختلف اتنے سارے فتنے ہیں۔ بے دین لوگوں کا الگ فتنہ ہے، دینداروں کے الگ مسائل ہیں۔ ایک طرف ہم اگر علماء کا دفاع کرتے ہیں، کل علماء ورثۃ الانبیاء، تو ہمیں مولویوں میں بھی بڑی بڑی فلمیں نظر آتی ہیں۔ جو 2 نمبر مولوی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی بات آپ سمجھاؤ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہو، تو العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب اگر ان مولویوں کا ان 2 نمبر مولویوں کو برا کہیں تو پھر سیکولر لبرل طبقہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ مولوی لوگ خود ہی مولویوں کے خلاف ہیں، اس کا مطلب واقعی علماء لوگ ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے لوگ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں سائنسی دور ہے، اس میں ہمیں قرآن کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت، ہم قرآن کو فالو کریں۔ جب آپ ان کو ضرورت اور اہمیت بتاتے ہو کہ نہیں جی قرآن کی اہمیت ہے، تو پھر قرآن کو ایکسپلین کرنے والے عجیب عجیب مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی اپنے طریقے سے قرآن کو ایکسپلین کر رہا ہے، اور ایک طبقہ یہ بھی پیدا ہو چکا ہے جو کہتا ہے قرآن کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت کیا ہے، یعنی قرآن کو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایکسپلین کریں، قرآن لکھا ہوا پڑھو۔ پھر وہ اپنی طرف سے اس کی تشریحات کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے مفسروں کو پڑھیں، اللہ نے خود جب کلام کیا ہے تو تفسیریں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ کل ایک کلپ سامنے آیا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں تفسیر پڑھنے کی کیا، یہ مولویوں نے ہمیں تفسیروں میں الجھا دیا ہے، خود پڑھو کیا لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ مولویوں نے تفسیروں میں الجھایا نہیں ہے بھائی، تفسیر اس لیے کی ہے کہ آسان ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو اس تکلف کی ضرورت کیا ہے، آپ تفسیر کو آسان کیوں کر رہے ہو۔ ایک صاحب کا بھی آج ایک کلپ نظر سے گزرا، وہ فرما رہے ہیں کہ مولویوں نے لوگوں کو نا قرآن سمجھنے سے روکا ہوا ہے، ترجمے سے آتا ہی نہیں ہے پبلک کو، پھر اس پہ وہ واقعات سنا رہے ہیں، یہ لکھا وہ لکھا، پھینکے جا رہے ہیں، لوگ لپیٹ رہے ہیں سامنے بیٹھ کے۔ بھائی مولویوں نے کیوں لوگوں کو روکا ہے؟ مولوی تو کہہ رہے ہیں ہم نے بھی سیکھا ہے، تم بھی سیکھو یار۔ جب ہم سیکھنے کے لیے گئے مدرسے میں تو ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ پر پابندی ہے، آپ کو نہیں سکھایا جائے گا قرآن، دوسروں کو سکھایا جائے گا۔ کھلے مدرسوں کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو آئے قرآن سیکھے۔ نہیں جی مدرسے کیوں جائیں سیکھنے کے لیے، تو چلو پھر اسپتال چلے جاؤ قرآن سیکھنے کے لیے، کیا خیال ہے؟ لوگوں کی نفسیات سے کھیلا جا رہا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب کا کل کلپ دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ درس نظامی پڑھنے والے علماء ہیں اور وہ انبیاء کے وارث ہیں؟ درس نظامی میں علماء کہاں سے آ گئے؟ یعنی ان کو چاہیے کہ وہ حدیث دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ درس نظامی پڑھنے والا دارالعلوم کرنگی سے فارغ، جامعۃ الرشید بنوری ٹاؤن سے فارغ جو لوگ ہوں گے وہ علماء، وہ انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے حدیث میں بھائی، دین کا علم وہ سیکھنے والے انبیاء کے وارث ہیں نا۔ ضرورت تو ڈاکٹروں کی بھی ہے، اچھا اس نے کہا سائنسدان بھی تو عالم ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی تو عالم ہوتے ہیں، ناسا پہ جو جا رہے ہیں سائنسدان راکٹ چھوڑ رہے ہیں وہاں جا کے، یہ تو یہاں بیٹھ کے چھوڑ رہا ہے، یہ راکٹ بھی نہیں بھیج رہا ہوگا۔ کہہ رہے وہ بھی تو عالم ہیں، عربی میں عالم تو سب عالم کو کہتے ہیں، وہ بھی تو عالم ہیں، تو وہ بھی تو انبیاء کے وارث ہیں۔ بھائی یہاں انبیاء کے وارث سے مراد دین کا علم مراد ہے۔ ان سائنسدانوں کی ویلیو اپنی جگہ، ان ڈاکٹروں کی ویلیو اپنی جگہ، لیکن جب نبی کی وراثت کی بات ہوگی تو دین کا علم مراد ہوگا اس میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنٹسٹ نہیں تھے، ڈاکٹر نہیں تھے، انجینئر نہیں تھے۔ ان علوم کی ضرورت اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے، سائنٹسٹ نہیں ہونے چاہیے، لیکن پیغمبروں کو جو اللہ علم دیتے ہیں وہ حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا، اللہ کی معرفت کا علم دیتے ہیں، تو جو یہ علم حاصل کرے گا وہ اس میں پیغمبر کا وارث ہوگا۔
دنیاوی امور میں پیغمبروں میں مہارت نہیں ہوتی، بعض چیزوں میں، سب چیزوں میں نہیں، بہت سی چیزوں میں ہوتی بھی ہے، بہت سی چیزوں میں نہیں بھی ہوتی. صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تعبیر نخل مت کرو، یعنی نر کھجوروں کے جو پھول ہیں ان کو مادہ کھجوروں پہ مت ڈالو. آپ نے دیکھا ہوگا جن کے کھجوروں کا کاروبار ہے، نر کھجور کا بھور لے کے مادہ درختوں پہ ڈالتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ مت کرو، پیداوار کم ہو گئی. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا، اس کو تعبیر کہا جاتا ہے، تعبیر نخل، تو پیداوار تو کم ہو گئی. آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، بھائی دنیا داری تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تو میں نے جب تو ایک مشورہ دیا تو میں بھی بشر ہوں، تم بھی بشر ہو، اس میں کیا ہو گیا بھائی. ہاں جب میں دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو پھر تمہارے پاس، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، پھر تمہارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. تو علماء کو جو فضیلت ہوتی ہے وہ دین کے علم کی بیس پہ فضیلت ہوتی ہے. باقی ڈاکٹر بننا ایک الگ فضیلت کی چیز ہے، اس کے اپنے الگ فضائل ہیں، لوگوں کی جانیں بچاتا ہے. غلط نسخے، استغفر اللہ، صحیح نسخے لکھ کے دے رہا ہوتا ہے، وہ ایسی دوائیں لکھ کے دے رہا ہوتا ہے جو اس کے ماموں کے علاوہ کسی اور کے میڈیکل اسٹور پہ ملے گی نہیں. یہی ہو رہا ہے 99%. اور کیسے دھاندلیاں کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر، یہ انبیاء کے وارث ہیں بھائی. میرے پاس مسائل پتہ ہے کیا آ رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں پبلک سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتے جو ڈاکٹروں کے پاس دواؤں کے سیمپل لے کے جاتے ہیں. کمپنیاں جب بھی دوا کوئی ایجاد کرتی ہے نا، ہاں میڈیکل ریپ، وہ جاتے ہیں نا کہ ڈاکٹروں کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر لیتے ہی نہیں اس دوا کو جب تک ان کو رشوت نہ دی جائے کم بختوں کو. حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے یہ دوا سستی بھی ہے، پیشنٹ کے لیے اچھی بھی ہے. 99.9%. اتنی دھاندلی مولویوں میں نہیں ہے میرے بھائی. ہوتے ہیں 2 نمبر مولوی بھی بہت ہیں، کم نہیں ہیں، بہت ہیں، اتنے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں ہول سیل کے حساب سے بہت اچھے اچھے مولانا بھی ملے ہیں. لیکن ڈاکٹروں کے حال دیکھو یار، 1% ہیں جو نہیں کرتے یہ کام، ورنہ 99% بھائی کیا ہمیں کیا دے رہے ہو جو ہم تمہاری دوا مریض کو لکھ کے دیں. یہ تو خالص رشوت ہے یار. مریض آپ کے پاس آیا ہے، وہ پیسے دے رہا ہے، جب آپ اس سے پیسے لے رہے ہو تو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہترین دوا، اس کے آپ کو تو خود جانا چاہیے کمپنیوں کی تحقیق کے لیے کہ کون سی دوا مارکیٹ میں اچھی چل رہی ہے. آپ میرے پاس آئے کہ مفتی صاحب میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ مجھے نزلے کی اچھی دوا تلاش کر کے دیں، تو میں خود گوگل پہ سرچ کروں گا، جاؤں گا دائیں بائیں. یہ تو ڈاکٹر کی خود ذمہ داری ہے. تو سارا دھندا چل رہا ہے بہترین طریقے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ علماء انبیاء کے کیا ہیں. تو پہلی بات یہ کہ دین کا علم، دین کا جو علم ہے، اس میں جو شخص یہ علم حاصل کرے گا تو وہ انبیاء کا وارث ہوگا. دنیا کے علم کی اپنی فضیلت، وہ اس کے انکار نہیں ہے، لیکن علماء کی جو، انبیاء کی جو وراثت حاصل ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ دین کے علم سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں اتنی اہمیت ہے اس کی؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ آپ کے دل میں اس کی اہمیت ہے نہیں، کیونکہ آپ آخرت کو مانتے نہیں ہو. اگر آپ آخرت کا انکار کر دو انگریزوں کی طرح تو پھر تو نہ نماز کی کوئی ویلیو، نہ زکوٰۃ کی کوئی ویلیو، نہ تہجد کی کوئی حیثیت، کیا خیال ہے بھائی، نہ روزے کی کوئی ویلیو، کچھ بھی نہیں بچے گا بھائی. پھر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو نماز پڑھنے سے انسان ریلیکس ہوتا ہے، تو کافر کہے گا اور بہت ساری چیزیں آسان جس سے ریلیکس ہو جائے. جیسے چائے کے فضائل میں نا ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ نہیں اینٹی آکسیڈنٹ اور اس ٹائپ کے ٹوپی ڈرامے چائے کے فضائل میں لا رہے ہوتے ہیں. چائے میں بھی پیتا ہوں، مگر میں اللہ کا شکر ہے چائے کے فضائل سے متاثر نہیں ہوں. میں میڈیا سے میں متاثر نہیں ہوتا کہ چائے اور کافی کے فضائل پہ ڈاکٹر کلپ بنا کے ڈال رہا ہوں اور میں اس سے انسپائر ہو جاؤں. یہ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا فضل ہے. کیفین ہے، کیفین بیسیکلی کر کیا رہی ہے؟ آرٹیفیشلی آپ کو ایکٹیو کر رہی ہے، نیچرلی ایکٹیو نہیں کر رہی ہے آپ کو. اس کیفین سے اوپر جائیں تو نیکوٹین آتی ہے، تمباکو آ جاتا ہے. جو تمباکو کے آتی ہیں، تمباکو کھائیں گے ایک دم کیا ہو جائیں گے؟ ایکٹیو. تو یہ کوئی دماغ کو ایکٹیو نہیں کیا اس نے، یہ نشہ ہے بھائی ایک طرح سے. پھر جب اوپر اس سے اوپر کی چیز پہ جائیں گے، یہ چرس، ہیروئن اور یہ سارے، یہ ان کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ چائے ان سب کا بچہ ہے، کم درجے کا نقصان ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کے بھائی صاحب، ایک صاحب نے کہا صبح 1 کپ کافی پئیں تو سارا دن انسان فریش رہتا ہے. مانتا ہوں میں، لیکن وہ رہتے ہیں جن کو کافی کی عادت ہے، جن کو نہیں ہے وہ ویسے ہی فریش رہتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جب آپ نے کافی پہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیا تو جس دن نہیں ملی نا، اس دن دوسرے کا دماغ بھی خراب کرو گے آپ. اس لیے انبیاء کی جو زندگیاں ہیں وہ سب سے زیادہ نیچر اور فطرت کے قریب ہوتی ہیں. ہمارے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ہیں. تو چائے پی لو، میں بھی پیتا ہوں، اس لیے میں روک نہیں سکتا آپ کو. کیوں پیتا ہوں؟ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. کیونکہ چائے نہیں پیو تو پھر لوگ لسی پلاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا پلا رہے ہوتے ہیں. تو چلو تھوڑا بہت نقصان دہ چیز بھی پی لو، فائدے کچھ نہیں ہے. باقی اس کے جو چند فائدے ہیں وہ دوسری چیزوں میں بھی ہیں کچھ فائدے وہ ایسی چیزوں میں بھی مل جائیں گے جو جس میں کیفین نہیں ہے، تو وہاں سے لے لو وہ فائدے. بھیسیوں اللہ کی ایسی اتنی غذائیں اللہ نے پیدا کی ہیں جو چائے کے اندر اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ ان غذاؤں سے آپ کو مل جائے. تو اس لیے فضائل نہیں سنایا کریں ان چیزوں کے. عادت پڑتی ہے، لت پڑتی ہے. باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں، خاندانی چائے نہیں ملتی، کھوپڑی کام نہیں کرتی ہماری. کبھی صحابہ کا سنا کہ وہ باہر ملکوں میں تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے گئے، چائے نہ ملی تو فتح ہی نہ کر سکے. محمد بن قاسم، اگر چائے ہوتی نا اس زمانے میں کافی، محمد بن قاسم جب سندھ پہنچتا چائے نہیں ملتی وہیں سے واپس ہو جاتا. بولتا کھوپڑی کام ڈھیلے ہوتے ہیں، کافی پیتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ اور یہ اور ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے ڈاکٹروں نے. کمپنیوں کی خوب سمجھ لو بہترین پبلسٹی کا ذریعہ ہیں یہ چیزیں. یاد رکھو یوٹیوب پہ ڈاکٹروں کو بھی دھوکا ہوتا ہے. ڈاکٹر بعض دفعہ ریسرچ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریسرچ سائنسدانوں ہی کی ہوتی ہے. ڈاکٹر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. جلدی بات کو سمجھ رہا ہوں کہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے.
لیکن اس ریسرچ کے پیچھے اس سائنٹسٹ سے پیسے کھائے ہوئے ہوتے ہیں کمپنیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے. کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ انگریز دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, وہ 2 نمبر نہیں کریں گے؟ یہ جو ڈاروین کا نظریہ پیش کیا گیا تھا نا, اس میں ایک دفعہ ہم نے ایک ورک شاپ کی تھی, اس میں بڑے ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اس میں سائنسدانوں نے کتنی دھاندلیاں کی, اس میں بھی باقاعدہ مناظرے ہوئے ہیں ان کے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹے جو ڈھانچے ہوتے ہیں وہ نکالے گئے, ادھر کا ڈھانچہ جوڑ کے ادھر کے ڈھانچہ جوڑ کے ایک انسان بنایا گیا جو بندر اور انسان کے بیچ کا نظر آ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جیسے سائنسدانوں میں, سیاست دانوں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, مولاناؤں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو شوہروں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی, بیویوں میں 2 نمبر بھی اور 1 نمبر بھی, اماموں میں 2 نمبر بھی اور 1 نمبر بھی. تو یہ کیا سائنسدان ایسا طبقہ ہے جس میں سارے 1 نمبر ہوں گے؟ کہ شیطان سائنسدانوں پہ نہیں آ سکتا کیا؟ یا اللہ میاں نے شیطان کو کہا ہے کہ بھائی تو ہر ایک کو گمراہ کرے گا سوائے سائنسدانوں کے. جب شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے, میں انسانوں کو گمراہ کروں گا, دائیں سے بائیں سے, آگے پیچھے, اوپر نیچے, چاروں طرف سے انسانوں پہ اٹیک کروں گا, تو اللہ نے مہلت دی کہ نہیں دی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے مہلت دے دی, ہر طرح کے انسان پہ تو اٹیک کر سکتا ہے. تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا WHO کے جو سائنٹسٹ ہوں گے ان پہ اٹیک کرنے کی تجھے اجازت, ڈاکٹرز پہ اٹیک کرنے کی تجھے اجازت نہیں, امریکہ کے جو سائنسدان ہیں ان پہ اٹیک کرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے. بھائی 2 نمبر ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس لیے فطرت سے کبھی بغاوت مت کرو, فطرت سے, نیچر سے کبھی بغاوت مت کرو. انبیاء کی جو زندگی ہے وہ نیچر کے سب سے زیادہ قریب. تو ہمیں نہیں ملتا کسی پیغمبر نے اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز کا استعمال کیا ہو کہ ایک دم, کبھی سنا معاذ اللہ کسی پیغمبر نے چائے پی پھر وہی کافی لی؟ انبیاء کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ غم ہے اسے دور کرنے کے لیے صبر, توکل, تھکاوٹ ہے تو نیند. ہم اصحاب کہف کا واقعہ دیکھتے ہیں نا, موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے تو لیٹ گئے, آرام کیا, اسی نیند کے دوران وہ مچھلی نکل کے پانی میں چلی گئی. جب آنکھ کھلی تو ناشتے کا کہا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, ہم بہت تھک گئے بھائی, ہمارا کھانا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کھانا تو ہم جب جہاں ٹھہرے تھے نا پہلے, یعنی جہاں ٹھہرے تھے وہاں مچھلی نکل کے چلی گئی تھی, اس کے آگے چلے گئے. تو انبیاء میں ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے رات کو, صحابہ آرام کرتے تھے. صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا سوٹا لگائے بغیر, سمجھ رہے ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا کڑک دودھ پتی پیے بغیر, کافی بولتے کیوں نہیں, پیے بغیر. اور بڑے بڑے سائنٹسٹ نے کافی کے بغیر ہی بڑی بڑی تحقیقات کر لی جو تھی نہیں اس وقت. کہتے ہیں یہ کافی بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے, ڈھنگ کی چیز ایجاد کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا تو فائدے ہوں گے کچھ, لیکن وہ فائدے آپ کو دوسری چیزوں میں بھی مل جائیں گے, تو وہاں سے لے لو وہ فائدے. تو خیر پی لو, میں منع نہیں کر رہا میرے بھائی, میں بھی پی لیتا ہوں تو اتنے فضائل, لیکن یہ نہ کہا کرو اس کے بڑے فضائل ہیں, اس کے بڑے فضائل کچھ بھی نہیں ہے, چٹا لگاؤ انجوائے کرو بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کمپنیوں کی مشہوریوں کے لیے بہت کچھ اوٹ پٹانگ کیا جاتا ہے. ہم ایک ورک شاپ کرتے تھے, انہوں نے باقاعدہ پرانے اخباروں کی کٹنگ رکھی ہوئی ہے, تصویریں, جس میں ڈاکٹر لوگ سگریٹ کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ سگریٹ پینے سے کتنی قسم کے انفیکشن دور ہوتے ہیں, تھروٹ انفیکشن میں فائدہ پہنچاتی ہے. سب کو سٹے پہ لگا دیا, سب پی رہے ہیں, کیونکہ سگریٹ کمپنیوں کا فائدہ تھا. ایک دفعہ BBC میں رپورٹ آئی چائے کی فضیلت پر, ایک ڈاکٹر نے کہا چائے یہ کرتی ہے, چائے وہ کرتی ہے. جب اس ڈاکٹر کی ڈیپ میں جا کے تحقیقات کی گئیں, میں نہیں کہہ رہا BBC نے جان کر یہ کام کیا ہوگا, BBC والوں کا کام ہے سائنسدانوں کی رپورٹیں لے کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دینا. تو جب اس پہ تحقیقات کی گئی ہیں, پتہ چلا اس سائنٹسٹ پہ کیس ہوا ہے کہ چائے کمپنیوں سے پیسے لے کے ان کے فضائل بیان کرتا ہے یہ. تو مارکیٹ میں دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے, اس لیے سکون کی زندگی اسی کی ہوگی جو نیچر کے قریب ہوگا. انبیاء کی فطرت کیا ہے؟ کم کھانا اور سادہ غذائیں کھانا, محنت اور آرام کرنا. انبیاء گہری نیند لیتے تھے ہمیشہ. میں پہلے حیران ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ کے نا معمولی سے خراٹے بھی تھے, جب آپ آرام کرتے تھے تو معمولی سے خراٹے آتے تھے. اب خراٹے آنا بظاہر ایک عیب کی چیز سمجھا جاتا ہے, لیکن بھائی خراٹے آنا گہری نیند کی بھی علامت ہے. اس میں اشارہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سوتے تھے لیکن نیند بہت گہری ہوتی تھی. آج دیکھ لو چائے پی پی کے, کافیاں پی پی کے نیند کا کیا کر دیا ہے, بیڑا کر اینٹی آکسیڈنٹ اور ٹوپی ڈرامہ لگا کے. تو کیسے سو رہے ہوتے ہیں آج کل لوگ, ایسے سو رہے ہوتے ہیں, آپ اس سے پوچھو سو رہے ہو, وہ کہتے ہیں ہاں سو رہا ہوں میں, یہ نیند ہے آج کل. میں تو 20 دفعہ صرف بچوں کو دیکھا ہے گھوڑے بیچ کے سوتے ہوئے, کسی کو بھی سوتے ہوئے آدمی کے پاس آپ جائیں, ابے سو رہا ہے کیا, ہاں میں سو رہا ہوں. یہ سو کہاں رہا ہے بھائی, یہ نیند ہوتی ہے آج کل. اس کو نیند تھوڑی بولتے ہیں, نیند وہ ہوتی ہے جو گھوڑے بیچ کے ہو, پتہ ہی نہ چلے گیا کہاں پر, شدید تھکاوٹ کے بعد ہو, چند گھنٹے کی نیند, یہ بہت زیادہ فریش کر دیتی, جوان کر دیتی ہے انسان کو یہ نیند. وہ نیند آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے, شارٹ. اس میں ایک بہت بڑا دخل ان چیزوں کا بھی ہے جو ہم نے, اور یہ تو ہم ہلکی بات کر رہے ہیں چائے کا. آج یونیورسٹیوں میں جاؤ, آئس کے فضائل بیان, وہ جو فلاں سائنٹسٹ تھا نا جس نے اتنی محنت کی تھی وہ آئس پیتا تھا. بھائی آئس کے بغیر آپ 24 گھنٹے 48 گھنٹے جاگ نہیں سکتے, آپ اسٹرگل کرو, محنت کرو. اس کے بھائی ایسی محنت کا تجھے کیا فائدہ, اتنی خطرناک چیز ہے, تجھے قبر کے گڑھے میں اتار دے گی. یہ سگریٹ پینے والا بھی یہی دلیل دے کے سگریٹ پیتا ہے, ایکچولی میں ایکٹیو ہو جاتا ہوں. اور چرس پینے والا بھی یہی. چرس تو ایسی چیز ہے, کل کسی نے مجھے بتایا, چرسیوں سے ان کو کوئی سلام دعا ہوگی, کہتے ہیں مفتی صاحب چرس تو اب کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے, کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو آپ.
یعنی وہ ان کا کہنا تھا یہ تو سب پیتے ہیں. کہہ رہا ہوں صاحب چرس تو کچھ بھی نہیں ہے, سب پیتے ہیں چرس. تو کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ زمانہ کدھر جا رہا ہے؟ اچھا کمال کی بات ہے ڈاکٹر لوگ بھی نشے کر رہے ہیں, زیادہ نشے کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر لوگ بھی. کہتے ہیں اسٹریس ہے. یار تمہاری عقل ماری گئی ہے, تم اسٹریس ختم کرنے کے لیے وہ چیز کر رہے ہو جو اسٹریس بڑھائے گی تمہاری. جب تمہیں یہ نہیں ملے گی تو اسٹریس کم ہوگی, بڑھے گی اور بڑھے گی. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, اللہ نے ہمیں اسلام دے کے نا ہمارے پاس سے یہ آپشن ہی ختم کر دیا کہ شراب پی کے دماغ کو ریلیکس کرنا ہے, چرس پینی ہے, ہیروئن پینی ہے, اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دیا. ہمارے پاس آپشن. اب میرے پاس اگر کوئی شخص فضائل سنائے, مفتی صاحب آپ نے اتنی شادیاں کر لی, ٹینشن تو ہوتی ہوگی نا آپ کو بھی, اور کبھی گھر میں جھگڑا ہے, 2 ڈھکن پی لیا کرو. بوتل کا نہیں کہہ رہا, کس کا کہہ رہا ہوں, 2 ڈھکن. دیکھنا دماغ ریلیکس ہو جائے گا. دیکھو جب دماغ ریلیکس ہوگا تو پھر آپ جب خود اسٹریس نہیں ہوگی تو دوسرے کو بھی آپ اسٹریس نہیں دو گے, اس سے غم بھول جاؤ گے وغیرہ وغیرہ. میں متاثر ہو سکتا ہوں, انسان ہے بھائی, توبہ کر لینا بعد میں. 2-4 ڈھکن سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انگریز سب پی کے چاند پہ پہنچ گئے, اور ہم لوگ بغیر پیے کہاں پہنچے ہوئے ہیں, چاند پہ چھٹے لگا کے پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ. تو دلائل دے گا نا, دلائل دے گا. انسان متاثر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے ہمیں اسلام دے کے ہم پہ یہ احسان کر دیا کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, پابندی. اب میرے سامنے کوئی شراب کے کروڑوں دلائل بیان کرے, میں کہوں بھائی اللہ کی طرف سے پابندی ہے تو میں کیسے پی سکتا ہوں؟ اللہ کو سمجھا دے, اگر اللہ کہہ دے تو ٹھیک ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے 3 طلاقیں دے کے لوگ آتے ہیں نا تو پریشان ہوتے ہیں, یار ہم سے یہ ہو گیا, یار یہ ہو گیا. میں کہتا ہوں بھائی اب یہ سوچنے کا ہے ہی نہیں, لہذا جو غلطی ہوئی ہے اس پہ توبہ استغفار کرو, اور جو ریورس ہو ہی نہیں سکتی تو یہ ایک طرح سے اللہ کی رحمت بھی ہے کہ وہ ٹاپک ختم کر دو, ورنہ اسی میں کنفیوز رہتے ہیں کہ صحیح کیا کہ غلط کیا, واپس لاؤں. کہ اللہ نے کیا کیا ہے, نظام جو طلاق کا بنایا نا, یہ تیسری کے بعد رجوع کا حق ہی نہیں ہے بھائی, آپ کے اختیار ہی نہیں ہے, ختم, چلو بھائی. اس سے انسان سکون میں آ جاتا ہے. جیسے مر گیا نا کوئی بھائی, آپ کا کوئی جس سے آپ چاہتے تھے وہ مر جائے تو 2-4 دن 6 دن رو گے, اس کے بعد سکون آ جائے گا نا کہ یار وہ واپس آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ میاں نے بھی میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے نا کہ ایک دوسرے کو یاد کر کے روتے رہیں تو یہ ڈپریشن کے مریض بنیں گے. تو اللہ نے بھی 3 طلاق کا جو نظام رکھا ہے وہ یہ کہ ختم, بس واپسی کا آپشن کیا ہے, ختم, تاکہ آپ کچھ اور کام کرو, ساری زندگی رونے دھونے میں نہیں لگاؤ. تو میں جب کوئی اول تو دینی نہیں چاہیے, ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن اگر ہو جائے نا تو پھر میں کہتا ہوں بھائی جو کام ہو گیا اب دماغ سے اس کو نکال دو, ختم. تو بہت ساری چیزوں میں نا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے آپشن رکھا ہی نہیں ہے, تاکہ ہم پھر دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. شراب کا آپشن ہی نہیں ہے, زنا کا ہمارے پاس آپشن بولو ہے ہی نہیں. جب میں فون اٹھایا کرتا تھا نا, کچھ خواتین کے فون آتے تھے, ہم طلاق یافتہ ہیں, بیوہ ہیں, اسٹریس میں ہیں, ڈپریشن میں ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس, وہ نالائق زنا کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسٹریس میں ہیں, آپ میں ایک شہوت ہے, ایک حاجت ہے, کوئی شادی نہیں کر رہا تو آپ فزیکل ریلیشن کر لیں, اس سے آپ کی اسٹریس کیا ہو جائے گی, دور. اب جو دین کو نہیں مانتی وہ اس گند میں پڑ جاتی ہیں ڈاکٹروں کے مشورے پر, یا وہ سوچتی ہیں کہ شاید دور ہو جائے, حالانکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی. جس ڈاکٹر نے یہ کہا ہے نا وہ پرلے درجے کا بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق ہے. یہ شہوت ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا بڑھائیں گے یہ بڑھتی چلی جائے گی, اور حلال میں تو اعتدال آٹومیٹیکلی رہتا ہے, حرام میں اعتدال رہتا ہی نہیں ہے. یہ جو لوگ انگریزوں کے فضائل بیان کرتے ہیں, دیکھیں وہ اپنی بیوی سے وفا اور گرل فرینڈ سے وفا, بھائی وہ اتنی ٹھڑک کر چکے ہوتے ہیں نا. انگریز میں یہ ہمت نہیں ہے کہ 15 سال میں بالغ ہو اور 25 سال تک عورت کے بغیر گزارا کر لے, وہ لڑکی کے بغیر. یہاں کے نوجوان جن کی 30 سال میں شادی ہو رہی ہے, 15 سال عورت کے بغیر وہ گزارا کرتے ہیں. صبر, کیونکہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا یہ کام, وہ صبر کر لیتے ہیں, ان کا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن جنہوں نے ایک دفعہ کر لیا ان سے صبر نہیں ہوتا. تو اتنی بڑی حقیقت ہے, لیکن اس حقیقت کو بیچارہ ایک ڈاکٹر نہیں جانتا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک نفسیاتی جو ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس کا یوٹیوب پہ بیان تھا کہ جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی بیوی کو اسٹریس ہوتی ہے, وہ ٹینشن میں جاتی ہے, لہٰذا وہ پورا خلاصہ یہ تھا کہ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ڈاکٹر فوکس کس کو کرتا ہے, جو سائیکیٹرسٹ ہوگا وہ اسی کو, اس کا تو ٹاپک ہی یہی ہے نا, ٹینشن نہیں ہو سوسائٹی میں. کہہ رہے جب آپ دوسری کریں گے تو اس کو کیا ہوگی, ٹینشن, لہٰذا نہیں کرو. یہ ہے جب وحی کے علم کے بغیر انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے. تو میں نے ایک ساتھی سے کہا اس کو یہ نہیں پتا 2 چیزیں. نمبر 1, اگر وہ نہیں کرے گا تو دوسری عورت جس کو رشتہ نہیں مل رہا, یہ اس کی اسٹریس اور ٹینشن کو تو کوئی ٹینشن سمجھتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا حل رکھا ہوگا, ان ڈاکٹر کے پاس جب اس خاتون کا فون آئے گا, خاتون ان سے کہیں گی کہ میں اسٹریس میں ہوں, ٹینشن میں ہوں, مجھے کوئی انسان کا بچہ دوسری شادی کرنے والا نہیں مل رہا, کیونکہ جتنی دوسری شادی کرنے والے تھے ان کو نفسیاتی ڈاکٹر نے روک دیا ہے بھائی کہ اس سے آپ کی پہلی بیوی اسٹریس میں جائے گی, لہٰذا ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں, تو وہ زنا کا مشورہ دے گا. کیا خیال ہے, وہ کہے گا بھائی آپ پھر فزیکل ریلیشن قائم کرو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, فزیکل ریلیشن وہ کس سے قائم کرے گی, فرشتوں سے معاذ اللہ, یا پتھروں سے؟ اگر وہ اس کے لیے ایسے آلات یوز کرے گی جو بےہودگی جو دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے, اس سے سیٹسفائی نہیں ہوگی, بالآخر اسے مرد کی طرف جانا پڑے. جب وہ مرد کی طرف جائے گی تو اس میں کنوارے بھی ہوں گے, شادی شدہ بھی ہوں گے. اگر وہ کنواروں سے اپنی خواہش پوری کرتی ہے تو جب کنوارے کو فری پھوکٹ میں بیوی کا نان نفقہ اٹھائے بغیر فری پھوکٹ میں عورت مل گئی تو وہ شادی کرے گا. اس سے اور بہت ساری عورتوں کی اسٹریس کم ہوگی یا بڑھے گی؟ ادھر توجہ بڑھے گی نا, کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے ہی نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو گند میں منہ مارنے کے لیے لڑکیاں مل رہی ہیں نا لڑکوں کو, ان کی خواہش حرام طریقے سے پوری ہو رہی ہے.
جیسے انگریز 50 سال میں شادی کر کے وفا کرتا ہے, 50 سال میں بڈھے ہو کے طبیعت سے شادی الحمدللہ انگریز لوگ کیا کرتے ہیں, بہت اچھے کپل ان کے گھوم رہے ہوتے ہیں, بڈھا بڈھی اتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, کیوٹ کیوٹ سے. ہمارے یہاں کپل دیکھو یار, لونڈا اور لونڈیا اتنے بالکل ینگسٹر ہوتے ہیں, وہ نور آیا ہوا ہوتا ہے, انگریز ہوتے ہیں طبیعت سے ان کے لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی سلوٹیں ہو گئی ہیں کہ استری سے بھی اب وہ ختم نہیں ہوں گی, اس بڑھاپے میں وہ شادی کر رہے ہوتے ہیں. پھر لبرل لوگ جو ان سے بڑے متاثر ہمیں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں انگریز شادی کرتا نہیں ہے, کرتا ہے تو نباہ کرتا ہے. میں نے کہا بڈھے ہونے کے بعد نباہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ہمارا 22 سال کا لونڈا اس عمر میں شادی کر کے بیوی سے وفا کرتا ہے, ایسے لونڈے انگریزوں کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہمارے لونڈوں کا کام ہے, اور پھر جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو اس سے بھی آگے ہیں. خیر, تو وہ جو سائیکیٹرسٹ ہے نا جو کہہ رہا ہے کہ جی وہ اسٹریس دور کرنے کے لیے ایکچولی کیا کریں, کسی آدمی سے اپنی خواہش پوری کر لیں تاکہ آپ کی اسٹریس کیا ہو جائے, ختم. بھائی صاحب اس سے سوسائٹی میں اسٹریس ختم نہیں ہوگی, سارے اسٹریس کے مریض بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں. وہ کیا ہوگا پھر جب لڑکوں کو فری پھوکٹ میں اس طرح سے لڑکیاں مل جائیں گی, عورتیں مل جائیں گی, تو وہ شادیوں میں تاخیر کریں گے. پھر کیا ہوگا, اس سے جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کی اسٹریس اور زیادہ بڑھے گی, اور جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے میاں کو بھی اس طرف توجہ ہوگی کہ مارکیٹ میں فری پھوکٹ میں بھی خواہشات پوری کرنے کا سامان موجود ہے. اور نفسیاتی ڈاکٹر ہی یہ بات جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مردوں میں ڈیزائرز عورتوں سے زیادہ ہیں. تو وہ ادھر کو منہ مارے گا, اس سے کیا ہوگا, پہلی بیوی کی اسٹریس کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گی پتہ نہیں, جب ایک دفعہ میاں پکڑا جائے نا کسی عورت میں, تو پھر عورت کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مار رہا ہے یہ, تو بالآخر گھوم پھر کے اس کی بھی اسٹریس میں اضافہ ہوگا. اور اگر یہ مرد نہیں کرے گا تو بھی اس کی اسٹریس بڑھے گی, کیونکہ اس کی ڈیزائرز پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو پوری سوسائٹی کو یہ ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے غلط مشورے دے کے, اور اس پہ خوش ہوں گے. ہم مولویوں کی باتیں نہیں, ہم ایکچولی ہم نے نفسیات کہاں سے پڑھی ہے, اب میں جرمنی سے ہم پڑھ کر آئے ہیں, اور یہ مولانا انڈا موڑ پہ بیٹھا ہوا ہمیں بتائے گا کہ کیسے جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. بھائی ہم جاہل ہیں, لیکن ہم بات وہ کر رہے ہیں جو وحی کے علوم سے ثابت ہے. اللہ کے علم کے مقابلے میں آپ کا علم نہیں ہے. ہماری اپنی نالج, ہماری اپنی ریسرچ ہوتی تو آپ کہتے ہیں یار یہ انڈا موڑ والا ہمیں کیا سکھائے گا, تو ہماری اپنی نہیں ہے بھائی. ہم بات کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی. اس لیے زنا اللیگل ہے, اسٹریس دور کرنے کے لیے بھی اللیگل, یا کسی اور حکمت سے ہو تو بھی کیا ہے. اسی سے ایک اور مسئلہ سمجھ لو, آج کل جب نوجوان لڑکوں کو کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی, ڈپریشن میں اسٹریس میں جا رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے پراٹھے اسی طرح سے پھوڑ رہے ہیں اور بیلنس فل آتا چلا جا رہا ہے, تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر ان کو بھی ہینڈ پریکٹس کا مشورہ دے دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں, اس سے آپ کی جو ٹینشن ہے وہ ریلیز ہوگی. پھر وہ پوری سائنسدانی بتاتے ہیں, دیکھیں ایک کیمیکل ہوتا ہے ہماری کھوپڑی شریف میں, اور جب ہم یہ جب ریلیز ہوتے ہیں تو پھر وہ کیمیکل وہ والا اسٹریس کیمیکل ختم ہوتا ہے, اور خوشی کے ہارمونز, اچھا ڈوپامین جو ہے وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اوف راکٹ سائنس پیش کر دی ڈاکٹر صاحب نے, راکٹ سائنس یہ ہے علم. اور اس انڈا موڑ والے کے پاس گئے تھے, اس نے کہا مفتی صاحب ٹینشن میں ہوں, کیا ہینڈ پریکٹس کر سکتا ہوں؟ حرام. ان کو نہ ڈوپامین کا پتا, نہ خوشی کے ہارمونز کا, نہ غم کے ہارمونز کا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے بارے میں پینڈو لوگ ہیں یار. جب ڈاکٹر ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں ڈوپامین اور یہ ہارمون خوشی کا, ابے خوش ہو رہا ہے تو خوشی کے ہارمونز کا کیا لینا دینا یار. ہم نے ساری دنیا کو پتا ہے جب آپ خواہش پوری کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دماغ کیا ہوتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے. اس میں کون سا ڈوپامین, اور وہ باتیں صحیح ہیں, میں ڈاکٹروں کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن علم کو ذرا پیچیدہ انداز سے بیان کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں ویل ڈن ویل ڈن. بھائی صاحب یقیناً ڈوپامین آتا ہے, لیکن یہ جو ہاتھ چلانے والا آدمی ہے نا, اس کو ہر تھوڑی دیر میں ڈوپامین کی ضرورت پڑتی ہے. جو نہیں چلاتا, ایک دفعہ ڈوپامین کو کنٹرول کر لیا, ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ٹینشن برداشت کر لی, اس کے بعد دماغ ادھر جانا بند. کوئی چیز مسلط تھوڑی ہوتی ہے انسان کے اوپر جب تک وہ خود مسلط نہ کر لے. یہ تمہارے باپ دادے 25-30 سال میں ان کی شادیاں ہو جاتی تھی بغیر ڈوپامین ریلیز کیے ہوئے, یہ کیا ڈپریشن سے مر گئے تھے؟ وہ جو ابھی ڈوپامین بچا کے رکھو گے نا, وہ شادی کی پہلی رات کام آئیں گے. وہ اتنے سارے جمع ہوئے ہوں گے خوشی کے ہارمونز, پاگل ہو جاتا ہے خوشی سے جو یہ کام نہیں کرتے. جب ان کی شادی ہوتی ہے ساری محبتیں کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ بیوی کو. تو اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی. اب کیا ہے, کمبخت نے پہلے سے ہی بہت کچھ ریلیز کر کے ڈاکٹروں نے لگا دیا دھندے پہ لوگوں کو, کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا, یہ باڈی کے لیے ضروری ہے. سارے ڈاکٹر نہیں ہیں, بہت سے ڈاکٹر یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو لگا دیتے ہیں اس دھندے پہ, اور پھر اس دھندے پہ جب لگ جاتا ہے تو وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے, وقتی طور پہ, لیکن پھر لت پڑتی ہے, اس کو بار بار سکون کے لیے اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. پھر اخلاقی لحاظ سے کتنے مسائل ہیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ پھر تصوراتی دنیا میں فحش چیزیں دماغ میں لے کر آتے ہیں. جن چیزوں کو تم دماغ میں لاؤ گے, کیا وہ تمہاری بیوی ہے؟ وہ دوسری عورتیں ہوتی ہیں. بالآخر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اور پھر ایک اہم بات یہ, ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے فزیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, فرض کر لو نہیں ہے فرض کر لو, مینٹلی بہت زیادہ نقصان ہے. کیونکہ یہ جو, اب یہ باتیں ظاہر ہے حیا کے خلاف ہے, میں کھل کے نہیں باتیں کر سکتا. یہ جو سیکس ہے نا, اس کا ہمارے مینٹل سے, دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. اس کی ایک مثال دے کے بس بات کو آگے میں لے کے چلتا ہوں. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عورتوں سے شادی کرو. انہوں نے کیا کہا, ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. تو نامردی اسی کو تو کہتے ہیں, کیا خیال ہے؟ لیکن اگر وہ اپنا لیب میں ٹیسٹ کرواتے تو کوئی باڈی میں کوئی ان کے کوئی ٹیسٹ میں آتا کہ یہ نامرد ہیں بھائی.
سارے ہارمونز جتنے بھی ٹیسٹوسٹیرون لیول اور سارے سب برابر ہوتے ہیں, رپورٹ کلیئر ہوتی ہے ایک دم, پھر بھی وہ قابل نہیں تھے. کیوں؟ مینٹلی جب مرد پہ لڑکے پہ سیٹ ہو گئے تو عورت کی طرف ان کی ڈیزائرز ختم. تو اسی طرح اللہ نے مرد کو پیدا کیا عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے. یہ کسی اور طرح سے اپنے آپ کو یوز ٹو کریں گے تو آپس کے ریلیشن میں بہرحال فرق پڑے گا, اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو پیدا. اب اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ حکیموں کے پاس جا کے آپ کشتے مشتے کھانا شروع کر دیں یا دوائیں کھانا. اس کا علاج یہ ہے کہ بھائی جو بیماری کا سبب ہے اس سبب کو دور کر دو. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی تھی, ان کو عورت سے دلچسپی ختم, تو یہ دلچسپی ختم کیوں ہوئی؟ لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے. وہ کام چھوڑ دو تو ادھر آپ صحیح ہونا شروع ہو جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب لڑکے کیا کرتے ہیں جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ وہ حکیم اور میڈیسن, بھائی نہیں ہے, اس کا علاج ہے کہ چھوڑ دو بس. چھوڑو گے تو اللہ خود بخود آپ کو, فطرت خود ریپیئرنگ کرتی ہے باڈی کی, مینٹل کی, ہر چیز کی, وہ خود ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر رہی ہوتی ہے کہ مینٹلی اگر آپ ڈسٹرب ہوئے تو وہ کام چھوڑ دو گے تو دوبارہ آپ کی جو مینٹلی آپ صحت مند ہونا شروع ہو جاؤ گے. لیکن ڈاکٹر ان تمام چیزوں سے بالکل, اب ان کو تو بس ایک ہی چیز ہے, ان کی طرف توجہ, یہ بندہ میرے پاس آئے مینٹلی یہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے چاہے وقتی ہو. اخلاقیات ڈاکٹروں کا شعبہ ہی نہیں ہے. سوسائٹی کو برائی سے بچانا, فیملی سسٹم کو مضبوط کرنا, یہ ڈاکٹروں کا شعبہ ہے ہی نہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا میں سفر پہ جاتا ہوں تو بیوی نہیں ہوتی تو مجبور ہو کہ مجھے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنی پڑتی ہے, تو میرے لیے تو مجبوری ہے, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں کیا کروں, میں زنا کروں. پھر میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے, فطرت آپ پر مسلط کر رہی ہے کہ بیوی کو ساتھ لے کے جا. اگر ہم تمہیں اجازت دے دیں کہ ہاتھ سے تم اپنی خواہش پوری کرو تو تم تو 2 سال گھر سے باہر رہو گے. پھر اس کا مطلب اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم بیوی کے بغیر اتنا عرصہ کہیں باہر گزارو. کہہ رہے وسائل نہیں ہے. میں نے کہا تلاش کرو وسائل. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام ہمیں کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا, اسی وجہ سے قرار دے دیا کہ بھائی جو جس کے لیے ہے وہ اس کے لیے ہے. یہ ایک رشتہ اللہ نے بنایا ہے. عورت کی شادی آدمی سے ہوتی ہے, آدمی کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ عورت سے ہوتی ہے. مرد کی کیوں نہیں ہوتی؟ ریلیشن تھوڑی بنے گا, خاندان تھوڑی آباد ہوگا اس سے. تو وہ جب ہی ہے کہ مرد میں یہ ڈیزائرز بھی تو ہوں, عورت میں ڈیزائرز بھی تو ہوں. اگر دونوں ہی ادھر ادھر سے اپنی خواہشات پوری کرنا شروع کر دیں تو ریلیشن کا سسٹم سارے کا سارا بولو برباد. خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. وہ میرے بھائی کیا بات چل رہی تھی؟ ابے کیا اس کو دیکھ یار, ہے ہاں نیچر پہ چلے گا تو خوش رہے گا. تو بیان یہ چل رہا تھا میرے بھائی, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کی نظر میں دین کے علم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. بھائی جب ویلیو ہی نہیں ہے تو تم پھینکتے رہو گے بیٹھ کے لمبی لمبی. دین کا علم بہت ساری چیزوں میں آپ کو ہدایت دیتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. اب میں اگر مولوی نہ ہوتا تو میں یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے, میں آپ کو وہی سمجھا رہا ہوتا. ڈوپامین وہ بھی ضروری ہے, میں خود ڈاکٹروں کے کلپ بہت شوق سے دیکھتا ہوں, وہ بھی ضروری ہے, لیکن ہر چیز وہی نہیں ہے بھائی. اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا. اچھا انسان کی نا نفسیات ایسی بنتی ہے, وہ جس ٹائپ کی کلپ دیکھتا ہے تو اسی میں گم ہو جاتا ہے. اگر آپ روزانہ ڈاکٹروں کے کلپ دیکھو, اس سے کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے, اس سے شوگر ہوتی ہے, اس سے فلانا ہوتا ہے, اس سے ڈوپامین آتا ہے, اس سے میلاٹونین آتا ہے, اور اس سے یہ آتا ہے, تھوڑے دنوں میں آدمی باولا ہونا شروع. آپ سیاست دانوں کے روزانہ دیکھنا شروع کر دو, آج انہوں نے یہ بیان دیا, آج اس نے یہ بیان دیا, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہ عمران خان کو اتنے دنوں کے لیے مزید سزا ہو گئی ہے, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا. زیادہ دیکھتا ہے نا آدمی, ادھر سے فارغ ہونا بولو شروع. ہر وقت اس کے دماغ پہ وہی چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں. تو ایک اصول ذہن میں رکھیں, آپ نے اپنا ہدف, اپنا ویژن خود بنانا ہے کہ آپ نے زندگی کی اصولوں پہ گزارنی ہے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو. اگر آپ نے ایک لائن نہیں بنایا میں نے کیا کرنا ہے, مثال کے طور پر آپ نے ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے سوچ لیا, تو آپ دیکھیں ضرور میڈیا کو, ہم بھی دیکھتے ہیں, لیکن اتنا کہ آپ کے ویژن اور ہدف میں رکاوٹ نہ بنے. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے بولا بھائی میں نے بننا ڈاکٹر ہے, چاہے سزا کم ہو یا بڑھا دی جائے, میں پہلے اس کو فوکس کروں گا. جو فارغ ٹائم ہوگا وہ اس میں دیکھو. گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں نا, کسی کو بڑھانا یا اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہوتی ہے, وہ جس کے لیے بھی کر رہی ہوتی ہے, ہم نے اپنے مستقبل کو خود ہی بنانا ہوتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو نہ اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑ دینا ہے, اور نہ حکومت کے حوالے کر دینا ہے, نہ کسی سیاسی لیڈر کے حوالے کر دینا ہے. اس سے ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے مینٹین رکھنا ہے, صحت کو بھی, اور اکنامکلی کیسے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. میرا مستقبل کیسے دنیا میں بھی آخرت میں بھی روشن ہو سکتا ہے, اس کی پلاننگ آپ نے خود کرنی ہے. اور ہر وہ چیز جو اس ویژن اور ہدف میں رکاوٹ بنے, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو, کوئی بھی ہو, اس کو سائڈ میں لگا دینا ہے آپ نے. بھائی پہلے یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو لوگ خود اسٹیبل ہو جاتے ہیں نا, وہ بہت کچھ کر سکتے, وہ پالیسیاں تبدیل کر لیتے ہیں, اور جو دوسروں کے ہدف کا حصہ بن جاتے ہیں وہ کم وقت رلتے ہی رہتے ہیں, ہمیشہ پستے ہی رہتے ہیں, وہ انہیں کچھ بھی نہیں ملتا, کوئی زندہ باد کے نعرے بھی نہیں لگاتا. تو خیر یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے, اس پر تو مستقل بیان کی ضرورت ہے.